دیکھیں سورہ بقرہ اپنی جگہ پر بہت بڑی اور مکمل برکت رکھتی ہے۔ یہ خود ایک بابرکت صورت ہے، لیکن اس بابرکت صورت کے ساتھ کچھ خاص دعائیں اور سنت اعمال جوڑ دیے جائیں تو اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ وہ اعمال کریں جو سورہ بقرہ کے ساتھ کیے جائیں تو ہر حال میں اس کا اثر نظر آتا ہے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ خاص اعمال ہیں جو ایک عظیم ہستی نے خود کیے، اور اس طرح سورہ بقرہ پڑھنے کا طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بس کچھ خاص اور آسان سنتوں پر عمل کیجیے اور چند ہی دنوں میں آپ سورہ بقرہ کا واضح اثر محسوس کریں گے۔ وہ اعمال کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی زندگی آسان اور برکت والی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے، آپ کے گھر کو سکون اور برکت سے بھر دے اور ہر مشکل آسان کر دے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کو وہ چھوٹی اور آسان سنت اعمال اور دعائیں بتاؤں گی جو اگر آپ سورہ بقرہ کے ساتھ کریں تو ہر حال میں اس کا اثر نظر آتا ہے اور دعائیں قبول ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور اس کا اثر آپ پوری زندگی میں گہرا اور واضح محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، یہ کتاب اللہ پاک کا کلام ہے جو اس عظیم ہستی پر نازل ہوئی جن کی برکت، عظمت اور مقام کو خود رب کائنات نے بلند فرمایا۔ جب اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں تو سوچیں اگر ہم بھی اپنی زندگی کو ان کی اطاعت، ان کی پیروی اور ان کی سنت کے مطابق گزاریں تو کیا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نہیں نوازے گا؟ لا شبہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں، سکون اور برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب ہم دنیا کے مسائل میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر قرآن پاک پڑھنے کا خیال آ جائے، سورہ بقرہ پڑھنے کی کسی کو توفیق مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن صرف قرآن پاک پڑھنا نہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ جن پر کتاب اتری انہوں نے اس سورت کی بھی عظمت بیان کی، اگر انہی کی طرح ہم اپنی زندگی میں اعمال کریں گے تو اللہ پاک ہم سے ضرور راضی ہوں گے۔ تو یہ چھوٹی سی سنتیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، جب آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ اعمال بھی اپنی زندگی میں ضرور لائیں تاکہ آپ کی دعائیں قبول کی جائیں اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں، کیونکہ سورہ بقرہ اپنی جگہ پر بہت عظمت والی سورت ہے، برکت رکھتی ہے، اور یہ اعمال ساتھ کرنے سے اس کا اثر اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی نیت کو سنت کے مطابق ٹھیک کریں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر کتنی تکالیف آئیں، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اور جب سورہ بقرہ پڑھیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ، میں سورہ بقرہ کی صرف تیری رضا، تیری حفاظت اور رحمت کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اس طرح کی نیت سے آپ کا عمل زیادہ زندہ ہوتا ہے، زیادہ اثر رکھتا ہے۔ نمبر 2، وضو کرتے رہیں، ہر وقت وضو کریں، جب بھی آپ کا ایک وضو جائے آپ دوبارہ وضو کر لیں، اس طرح آپ پر ہر وقت اللہ پاک کا نور رہے گا۔ جب سورہ بقرہ سنیں بھی تب بھی آپ نے وضو کرنا ہے، کیونکہ وضو شیطان کے وسوسوں کو کم کرتا ہے اور قرآن کا اثر بڑھاتا ہے۔ نمبر 3، فجر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھنا، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اعمال اللہ پاک کے پاس پیش کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے بندے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا آیا ہوں، اسی لیے ان اوقات میں رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ اور جو سنت حصار ہے وہ لازم کریں۔ 3 کل آیت الکرسی، یہ سنت حصار ہے، یعنی آیت الکرسی، سورہ اخلاص، فلق، ناس 3 مرتبہ، یہ سنت حصار ہے جو جن، نظر اور بری اثرات سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، صبح شام کے مسنون اذکار، خاص طور پر چھوٹی سی دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تیسری یہ دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دعائیں، یہ اذکار سورہ بقرہ کے اثر کو لاغ کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، تہجد یا عشاء کے بعد پڑھنا، تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکوع پڑھیں یا 1 حزب پڑھیں، کیونکہ رات کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی ٹینشن اس وقت اتنی نہیں ہوتی
جتنا دن کی روشنی میں آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اثر گہرا ہوتا ہے۔ گھر میں اگر آپ ایک ہی پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، صرف آپ ہی پڑھتے ہیں، تو آپ پانی پر دم کر کے باقی افراد کو پلائیں پانی، تاکہ ان کے دلوں پر اور ان کے جسم پر اس کا اثر ہو۔ پھر سورہ بقرہ گھر میں چلائیں تاکہ گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر محسوس ہو، کیونکہ گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر ہوتا ہے، صرف پڑھنے والے پر نہیں۔ نمبر 8، صبر اور دوام، یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ کم ہو، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم ہو، لیکن مسلسل ہو، مکمل 7 دن ہو یا 14 دن یا 1 مہینہ یا 41 دن، لیکن جو نیت کریں اسے مکمل کریں۔ اب آتے ہیں کہ روزمرہ کی سنت کون سی ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو وہ اعمال شیطان کو دور اور پریشان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا۔ کھانا کھانا یا پانی پینا یا گھر سے نکلنا، کپڑے پہننا، بچوں میں ہاتھ ڈالنا، جو بھی کام کریں آپ بسم اللہ کی عادت ڈال دیں۔ یہ بسم اللہ شیطان کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ جس کام پر بسم اللہ پڑھی جائے شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا۔ بچوں کو بھی یہ سکھائیں، کیونکہ بنا بسم اللہ کے شیطان حصہ لے لیتا ہے۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا۔ یہ صرف صفائی نہیں بلکہ سنت ہے، شیطان گندگی سے لگاؤ رکھتا ہے۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ استعمال کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو آپ کھانے میں، پانی پینے میں، چیزیں لینا، جو بھی کام ہو آپ دائیں ہاتھ استعمال کریں۔ نمبر 4، رات کو برتن ہو، کھانا ہو یا کوئی بھی چیز ڈھک کر رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رات کو برتن ڈھک دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس سے شیطان اور نقصان دینے والی چیزیں دور رہتی۔ نمبر 5، رات سوتے وقت 3 کل اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کریں، سینے اور جسم پر پھیریں، اور یہ سنت طریقہ ہے، اس سے رات پر شیطان قریب نہیں آتا۔ بچے گھر میں آنے اور نکلنے پر سلام کریں۔ حدیث میں جب بندہ گھر میں آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں رہنا نہیں۔ نمبر 7، واش روم وغیرہ میں داخل ہوتے وقت دعا ضرور پڑھیں، یعنی جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ واش روم شیاطین کی جگہ ہوتی ہے اور دعا ان کو جلا دیتی ہے، آپ کے پاس آنے نہیں دیتی۔ نمبر 8، صبح اور شام کی مسنون دعائیں۔ نمبر 9، زیادہ ذکر کریں اور خاموش رہیں، فضول بات نہ کریں، چلتے پھرتے تسبیح کرتے رہیں، درود پاک پڑھیں یا استغفار پڑھیں، کیونکہ شیطان زیادہ باتوں، بحث اور غصے میں خوش ہوتا ہے۔ نمبر 10، تصویر اور میوزک سے پرہیز۔ حدیث میں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو جہاں فرشتے نہیں وہاں شیطان آسان سے آتا ہے۔ نمبر 11، گھر میں نماز کی عادت۔ گھر میں جن افراد کو نماز کی عادت نہیں پہلے ان کو صرف فرض کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ تعالی مکمل نماز اللہ پاک کے حکم سے توفیق مل جائے گی، کیونکہ نماز سے گھر روحانی قلعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 12، مسواک کا استعمال، اور یہ سنت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، مسواک کرنا، یہ سنت بھی ہے اور پاکیزگی بھی۔ شیطان کو گندگی پسند ہے، مسواک اس کا دشمن ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شیطان ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا، وہ کسی بڑی چیز سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی سنتوں سے زیادہ جلتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سنتیں چھوڑ دیں جو آسان ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں لا دیں کو ہر وقت تکلیف ہوتی رہے گی۔ اپنے گھر کا روزانہ کا نظام سنت کے مطابق رکھیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کریں، کھانا دائیں ہاتھ سے اور ساتھ بیٹھ کر کھائیں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس کا فائدہ یہ کہ شیطان گھر اور کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کی سنتیں یہ ہیں کہ گرے ہونے والے کو اٹھانا چاہیے، برتن صاف چاٹ لینا چاہیے، یعنی جس برتن میں آپ نے کھانا لیا ہے اسے صاف کر دیں، خالی کر دیں، اتنا نکالیں برتن میں جتنا آپ کھا لیں، اور رات کو کھانا اور پانی ڈھک کر رکھیں۔ فائدہ یہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ جلن یہاں ہوتی ہے، کیونکہ سنت کے مطابق آپ ہر چیز استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ سوتے وقت کی سنتیں بھی ضرور اپنائیں۔ سونے سے پہلے وضو کریں۔ سوتے وقت کی سنتیں یہ ہیں: وضو، بستر جھاڑنا، رائٹ سائڈ پر سونا، آیت الکرسی پڑھنا اور 3 کل جسم پر پھیرنا۔ فائدہ یہ ہے کہ پوری رات شیطان قریب نہیں آتا۔
عورتیں ان سنت پر ضرور عمل کریں، زیادہ گلہ اور شکوہ ناشکراپن نہ کریں، ذکر زیادہ کریں اور بحث کم کریں، گھر میں میوزک سے پرہیز کریں، نماز کا وقت ڈیلے نہ کریں۔ فائدہ یہ کہ شیطان عورتوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، یہ اس کا توڑ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسے آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کے ساتھ یہ چھوٹی اور آسان سنت اعمال اگر آپ کریں، اپنی زندگی میں لائیں تو ہر حال میں اس کا اثر نظر آتا ہے، کیونکہ اس سے کرنے سے آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کو کہیں پر حصہ نہیں ملتا اور آپ کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، گھر میں سکون اور برکت آتی ہے اور اسی طرح دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان، محفوظ اور برکت والی ہو تو یہ سنت اعمال اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آخر میں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک بہن لکھتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرا نام نصرت نسیم ہے، میرا نام لے کر دعا کروا دیں۔ وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہے، میں آپ کا چینل شوق سے سنتی ہوں اور کہتی دعا کریں کہ میرے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے۔ وہ کہتی ہے، میں آپ کا چینل شیئر کرتی ہوں، میں آپ کے ویوز کی تعداد میں اضافہ کروا دیتی ہوں، جزاک اللہ خیر۔ تو میری پیاری بہن نصرت نسیم، آپ کی پریشانی کو میں محسوس کرتی ہوں، آپ نے جو اپنا درد میرے ساتھ شیئر کیا تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہے۔ اللہ آپ کو ہر تکلیف سے نکالے اور ہر بند دروازہ کھول دے اور آپ کے لیے واقعی کوئی معجزہ نمایاں کر دے، آمین۔ آپ کا دل صاف ہے، آپ ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، اللہ آپ کے اس عمل کا اجر دے دے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے یقیناً دعا کر رہی ہوں اور جو اس وقت یہ ویڈیو سن رہا ہے ان کے لیے آمین کہہ دیں۔ اور ایک میری اور بہن ہے جو کافی عرصے سے ویڈیوز دیکھتی ہیں لیکن وہ اپنی پریشانی ہمیشہ شیئر کرتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جیل میں ہیں، اللہ پاک ان کے ہسبینڈ کو رہائی دلا دیں، آسان ہو جائے ان کی زندگی، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ارسلان ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، آپ سب اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں زیادہ لوگ آمین بولتے ہیں اور دعا سنتے ہیں ایک ساتھ تو وہاں پر اللہ پاک اپنی رحمتیں برسا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس دعا میں اور اس ویڈیو میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سکون دے اور خوشیاں دے، آمین، جزاک اللہ۔